يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبت اضافے کے لیے بھی ہے اور اس اعتراض کا جواب بھی ہے جو جناب ابو طالب کے ایمان پہ اعتراض کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایمان ابو طالب کے اوپر جو اشکال کرتے ہیں وہاں پر. اب تمام انبیاء کی عظمت ہم فقہ جعفریہ کے اعتقاد کے مطابق مسلم ہے. ہم آدم سے لے کر جناب خاتم تک تمام انبیاء کا اعتقاد رکھتے ہیں, ان کو انبیاء مانتے ہیں, ان کو افضل مانتے ہیں, ان کے معجزات کو تسلیم کرتے ہیں, ان کی صحیفوں کو, ان کے اوپر نازل شدہ کتابوں کو بھی ہم مانتے ہیں. اب یہاں پر حضرت موسیٰ کا مقام عزت و منزلت اپنی جگہ پہ, اس سے کتنا مرتبہ ہے کہ جناب آدم سے لے کر عیسیٰ تک, یونس و ادریس تک اور جتنے بھی انبیاء ہیں ان سے ہمارا اعتقاد ہے فقہ جعفریہ میں بھی, اور تمام مسلمانوں کا مسلمہ قطعی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی جو ہے وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں. ایسے ہے نا جی, حضرت محمد مصطفیٰ تمام انبیاء سے افضل ہیں, خاتم المرتبت ہیں, اور انہوں نے تمام صحیفوں کی تائید و تصدیق بھی کی ہے اور تمام انبیاء کی بھی تائید و تصدیق کی ہے, اور ان کا مقام اور مرتبہ اور فضیلت جو ہے وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب جہاں پر موسیٰ کے لیے اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ اے موسیٰ جب تک ہم اجازت نہ دیں تم کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پی سکتے, چونکہ جو دودھ پلانے والی تھی اس کا دودھ اللہ نے پلانا پسند نہیں کیا. ٹھیک ہے. اب کیسے یہ ممکن ہے, میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ جو تمام نبیوں کا سردار ہے, جو تمام نبیوں سے افضل ہے, جس کو پالا ابو طالب نے ہے, جس کو جوان ابو طالب نے کیا ہے, تو وہاں پر اللہ کو نہیں نظر آیا, اللہ کو نہیں پتا تھا کہ کافر کے گھر میں رسالت کی غذا کیسے رسول تناول فرماتے رہے. جہاں پر حضرت موسیٰ کے لیے دودھ پینا اللہ نے منع کر دیا, وہاں پر کھانا, روٹی, پانی, بستر یعنی بچھونا, اوڑھنا سب اللہ نے جائز قرار دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ان کے ایمان پر اعتراض نہیں ہے بلکہ بغض علی ہے, بغض ولایت علی ہے, بغض محمد اور آل محمد ہے. یہاں پر ان کے ایمان پر اعتراض کرنا, ان کے ایمان پر اعتراض نہیں کرنا بلکہ رسول کے ایمان پر اعتراض کرنا ہے. کیوں؟ کیا آیا رسول جو رسالت کا پیکر ہے, جو نبوت کا پیکر ہے, جو شریعت کا پیکر ہے, وہ کیسے ہے کافر کے گھر؟ جس طرح موسیٰ کو اجازت نہیں ہے تو ہمارے رسول کو کیسے کوئی کافر کے گھر کھانا بھی کھائے, بیٹھے بھی صحیح, اٹھے بھی صحیح, پوری تربیت ان کو جوانی تک جو ہے جناب ابو طالب نے ان کو پالا, ان کی پرورش کی, ان کو کھلایا پلایا, تو وہ کیسے کھاتے رہے. ایک چیز یہ. اور جہاں تک آپ نے ذکر کیا تو وہ بھی میں اسی طرح سے ذکر کرنا چاہوں گا جس طرح سے ہمارے فقہ جعفریہ میں اس چیز کو داعیہ کا ذکر کیا گیا ہے, لیکن کون ہے کیا ہے اس کے لیے تحقیق چاہیے, جس کے لیے آپ کتب کا یا جو ہے وہ محدثین کا سہارا لے سکتے ہیں. لیکن جن کا ہمارے اہل سنت بھائی ذکر کرتے ہیں تو ان کے لیے مشوش ہے, یعنی اس کی مکمل اس کی سند جو ہے وہ سند تواتر جو ہے وہ نہیں ہے, لیکن ذکر جو ہے وہ ہے. یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن منع نہیں کرتے, لیکن یہ ہے کہ اس کی تصدیق و تائید نہیں ہے, یعنی مشخص نہیں کیا گیا کہ یہ ہے یا فلاں ہے یا کوئی ہے. حالانکہ اہل سنت کے ہاں کئی داعیہ بنائی ہوئی ہیں رسول کی, اس نے بھی پلایا, اس نے بھی پلایا, اس نے بھی پلایا. ٹھیک ہے. تو یہ رسالت کا گھر تھا یا دائیوں کا گھر تھا سارا؟ ہمارے استاد محترم ایک جملہ فرماتے تھے, کہنے کا مقصد یہ کہ وہ مقام رسالت, مقام نبوت پہ, اور خدا کی ایسی عظیم شخصیت تھی جس کے لیے خدا نے ہر لمحے پہ ان کی مدد کی اور ان کی رہنمائی فرمائی ہے. ٹھیک ہے جی آغا صاحب, صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت. اللہم صلی علی محمد. ہاں جی قبلہ, آگے چلیں جی. آج جی آپ ہم اپنے اگلے جی قبلہ, آپ کا کوئی سوال ہے؟ چلیں جی. اچھا جی, ہم ابھی آگے جو اپنے اعمال ہیں ماہ سیام کے حوالے سے